اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے خود کو کمزور مت سمجھو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ کہ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی خوبصورتی نظر آتی ہے، اور جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی روشنی نظر آتی ہے، اور جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق نظر آتی ہے۔ یعنی ہم خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ دوستو، یہ پرانے وقتوں کی کہانی آپ کو خود پر بھروسہ کرنا سکھائے گی۔ ایک کسان تھا جو ہر صبح اپنے کندھے پر ایک لکڑی رکھتا تھا، اور اس لکڑی پر وہ 2 مٹکے لٹکا دیتا تھا۔ ان مٹکوں کے ذریعے وہ تالاب سے پانی بھرتا اور اسے اپنے گھر لے آتا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ اب بات یہ تھی کہ وہ دونوں مٹکے کافی پرانے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک مٹکا تو ٹوٹا ہوا تھا۔ جب کسان پانی بھرتا تو اس ٹوٹے ہوئے مٹکے سے پانی بہنے لگتا۔ جب وہ گھر پہنچتا تو 2 کی بجائے صرف 1.5 مٹکا ہی پانی بچتا۔ جو مٹکا صحیح تھا وہ خود پر فخر کرتا تھا۔ وہ اکثر ٹوٹے ہوئے مٹکے کو چڑھاتا تھا، دیکھ میں کسان کا سارا کام کرتا ہوں، میں اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا، اور تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جس دن کسان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، کسان کا دھیان اس بات کی طرف چلا گیا تو وہ تجھے پھینک دے گا اور نیا مٹکا لے آئے گا۔ یہ سن کر ٹوٹے ہوئے مٹکے کو بہت افسوس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ بیچارہ کسان اتنی محنت کرتا ہے، مگر میری وجہ سے آدھا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ خود پر بھی افسوس کرنے لگا کہ میں تو ہوں ہی نکما، ٹوٹا ہوا، میں تو کسی کام کا نہیں، مجھ سے تو دوسرا مٹکا ہی کہیں بہتر ہے۔ ایک دن اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے کسان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، مالک، آپ روز اتنی محنت کرتے ہیں، مگر میری وجہ سے آدھا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور نیا مٹکا لے آئے۔ ہاں، مجھے برا تو لگے گا، میرا اور آپ کا اتنی دیر کا ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اب کسی کام کا نہیں رہا۔ کسان مسکرایا اور بولا، ارے پاگل، تو اتنا اداس کیوں ہوتا ہے؟ اداس مت ہو، کل صبح جب ہم دوبارہ تالاب سے پانی لائیں گے تو تم نے راستے پر غور کرنا ہے، دیکھنا تمہیں کیا نظر آتا ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ اگلی صبح کسان اٹھا۔ حسب معمول اس نے دونوں مٹکوں کو لکڑی پر لٹکایا اور تالاب کی طرف چلا گیا۔ پانی بھرا اور واپس آیا۔ واپسی پہ ٹوٹے ہوئے مٹکے نے دیکھا کہ راستے کے ایک طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھول دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے دکھ کو بھول گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد کسان نے مٹکے سے پوچھا، پھول کیسے لگے؟ اچھے لگے؟ ٹوٹے ہوئے مٹکے نے جواب دیا، ہاں مالک، آج راستہ بہت خوبصورت لگا، مگر پھر بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ آج بھی آپ نے جتنا پانی بھرا اس میں سے صرف 1.5 مٹکا ہی گھر پہنچ سکا۔ آپ کی محنت ایک بار پھر سے ادھوری رہ گئی۔ کسان نے پیار سے کہا، کیا تجھے پتہ ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ پھول صرف تیری طرف ہی کھلے ہوئے ہیں، دوسرے مٹکے کی طرف کوئی پھول نہیں کھلا ہے؟ مٹکا تھوڑا حیران ہوا اور بولا، ہاں، اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ کسان نے کہا کہ وہ پھول تیری طرف اس لیے کھلے ہیں کیونکہ مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ تو ٹوٹا ہوا ہے، تو میں بازار سے بیج لے آیا اور راستے کے اس طرف بیج بو دیے جہاں تو لٹکتا ہے۔ جب بھی تجھ سے پانی ٹپکتا ہے تو
وہ بیچ سیراب ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں خوبصورت پھول اگ آئے۔ راستہ خوبصورت ہو گیا اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تو ٹوٹا ہوا ہے، مگر میں نے اس کمی کو طاقت میں بدل دی۔ دوستو، یہ کہانی صرف اس ٹوٹے ہوئے مٹکے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی کمیوں پر ہی دھیان لگا لیتے ہیں۔ وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور اپنی کمیوں کا رونا روتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی کمیوں کا رونا رونے کی بجائے ان پر کام کریں، انہیں اپنی طاقت بنا لیں، تو ہماری قدر ایک صحیح مٹکے سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ جیسے بھی ہو، خود کو قبول کرو، اپنی کمیوں کا رونا رونے کی بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کے بارے میں سوچو۔ خدا نے آپ کے اندر بھی کئی خوبیاں رکھی ہیں، لیکن جب آپ اپنی کمیوں سے نظریں ہٹائیں گے تو ہی وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اپنی کمیوں کو اپنی طاقت بناؤ اور آگے بڑھتے رہو، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ جزاک اللہ۔